کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، سیکھتا ہوں اس سے۔ کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر۔ وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم پوچھو گے، تم برداشت نہیں کرو گے، پوچھو گے، اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں، میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلے، دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں کشتی پر بیٹھے۔ کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، بولو گے ضرور۔ کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ جو کرنا ہو کیجئے، میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اور آگے بڑھے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اچھا خاصا ٹہل رہا تھا۔ اس کو حضرت خضر نے پکڑا، اس کی گردن گھما دی، مر گیا وہ، وہیں پہ مر گیا وہ۔ کہا ارے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ میں جانتا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا معاف کیجیے، اب آخری چانس دے دیجیے، اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے پہنچے، ایک گاؤں میں گئے، ایک بستی میں گئے، دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی، بخیلوں کی بستی تھی۔ یہ دونوں پہنچے، بولے ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں، چلو جاؤ یہاں سے، بھگا دیا ان لوگوں نے۔ یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے، دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی، دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے، ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے، وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا
उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक थे, मोमिन थे, ईमान वाले थे, और वो लड़का आगे चल के अपने बाप का नाफरमान, अपनी माँ का नाफरमान और काफिर होने वाला था। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको खत्म कर दिया, और अल्लाह उस बच्चे के बदले उनको एक नेक बच्चा देगा जो उनकी आगे चल के ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत करेगा। और जो दीवार मैंने ठीक कर दी थी, वो दरअसल जिस मकान की दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था। उनका बाप जब मरने लगा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी, बच्चे छोटे छोटे थे, सारी जमा पूंजी अपने मकान की एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। और वो बच्चे बेचारे अभी छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले 1 नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचा दे। और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था। नेक बाप की औलाद परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता ये मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है। ये इस आयत से पता चला। बहरहाल ये हजरत खिजर का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया। कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में ये वाकया बयान किया गया है।